محترم ناظرین، سبت جمال آپ کو گوشہ جمال پر دل سے آداب پیش کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم ملکہ ترنم نور جہاں اور سروں کی رانی لتا منگیشکر کی دوستی اور ان کی زندگی کی یادگار ترین ملاقات کا احوال بیان کریں گے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اگر ہم برے عظیم پاک و ہند کی موسیقی کا تاریخی جائزہ لیں تو یہ زرخیز سرزمین سر سنگیت میں بھی ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ اس خطۂ سرزمین نے تان سین جیسے موسیقار کو جنم دیا جن کا دنیائے موسیقی میں کوئی ثانی نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ویسے ویسے دیگر شعبوں کی طرح موسیقی بھی ترقی کرتی چلی گئی۔ اگر ہم 20ویں صدی کی بات کریں تو دیگر شعبوں کی طرح ہندوستانی موسیقی نے بھی پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا۔ اس صدی میں اس سریلی دھرتی نے نامور گلوکار پیدا کیے۔ اگر ہم نسوانی آوازوں کی بات کریں تو دو نام ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ ان میں سے ایک ملکہ ترنم نور جہاں جبکہ دوسری سروں کی رانی لتا منگیشکر ہیں۔ عام طور پر فنکاروں میں معاصرانہ چشمک دیگر شعبوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، مگر ہم ملکہ ترنم نور جہاں اور لتا منگیشکر کے تعلقات کو دیکھیں تو انتہائی خوشگوار صورتحال سامنے آتی ہے۔ دونوں کے تعلقات اچھی سہیلیوں بلکہ دو سگی بہنوں جیسے کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ان کی دوستی بہت پرانی تھی۔ لتا منگیشکر ملکہ ترنم نور جہاں سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں خود یوں بیان کرتے ہیں۔ ان کی ملاقات کیسے ہوئے میں آپ کو بتاؤں؟ اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ بہت ٹائم نہیں، میں کولہاپور میں فلم مطلب میں نوکر تھی اس کمپنی میں، پرفل پکچرز میں، اور میں ایکٹنگ کرتی تھی۔ تو وہاں ایک بڑی ماں پکچر بنائی انہوں نے، تو بڑی ماں بھی نور جہاں جی ہیروئن تھی۔ تو ان کو کولہاپور بلایا گیا، 2 گانے وہاں پکچرائز کیے، تو وہ آئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ اکبر تھا، پہلا ہی ان کا بیٹا، ان کے ہسبینڈ تھے، اور وہ اسٹوڈیو میں ان کو ایک کمرہ بنا کے دیا تھا انہوں نے، اور وہ وہاں رہتی تھی۔ تو ہم لوگ صبح روز اسٹوڈیو جاتے تھے 9:30 بجے اور 5:30 بجے تک وہاں ہوتے تھے۔ تو نورجہاں جی کے سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو جو پروڈیوسر تھے، جو مالک تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ لتا ادھر آؤ ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لتا ہمارے یہاں کام کرتی ہے اور گاتی ہے بہت اچھا۔ میں 14 سال کی تھی، 14-15 سال۔ تو انہوں نے کہا سناؤ بیٹا۔ تو میں وہاں بیٹھ گئی اور میں نے ان کو کچھ کلاسیکل سنایا، کیونکہ میں اس وقت کلاسیکل ہی گاتی تھی زیادہ۔ تو پھر کہنے لگی اچھا کوئی فلم کا گانا سناؤ۔ تو میں نے کوئی فلم کا گانا سنایا، تو کہنے لگی تم بہت اچھا گاتی ہو بیٹا، پر کوشش کرو کہ کلاسیکل سیکھو اور کلاسیکل کا ریاض کرو، ریاض کرنا ضروری ہے۔ یہ میری ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اور اس کے بعد یہ بات ہے مجھے لگتا ہے 1944۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئی۔ اس کے بعد وہ جب بامبے آئی تو ہم بھی بامبے آئے، اور جس فلم میں وہ کام کر رہی تھی اس میں میرا بھی چھوٹا سا رول تھا۔ تو وہ میری ان کی ملاقات وہاں ہوئی، اور وہ سب مجھے وہ بتایا کرتی تھی۔ میں ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، آپ امیجن کیجئے کیسا لگ رہا ہوگا، اور میں ان کی طرف اتنا غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، میرے لیے سب نیا تھا وہ۔ تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی اور کچھ دعا کر۔ تو ان کا ختم ہونے کے بعد نماز میں نے ان کو پوچھا کہ آپ بھگوان کے سامنے رو کیوں رہی تھی؟ تو کہنے لگے نہیں، میں اللہ سے مانگ رہی تھی، اور میرے کوئی گناہ ہو تو معافی مانگ رہی تھی ان سے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ مجھے انہوں نے بہت سمجھایا، تو میں تو بہت چھوٹی تھی، تو میں ہاں ہاں کر کے بھاگ گئی وہاں سے۔ تو اس طرح سے میری ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کا گانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ناظرین محترم، دونوں فنکاراؤں کی شروع ہونے والی دوستی شاندار انداز سے جاری تھی کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں ہجرت کر کے پاکستان چلی آئیں اور لتا منگیشکر بھارت ہی میں مقیم رہیں۔
تقسیم ہند کے بعد جہاں دونوں ملکوں کے سیاسی حالات کشیدہ ہو گئے، لیکن دونوں سہیلیوں کے دلوں میں اس تلخی نے کوئی اثر نہ ڈالا۔ بین الاقوامی سرحد بھی ان دونوں کے دلوں میں کوئی دراڑ نہ ڈال سکی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں۔ اسی اثنا میں 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ یہ 1952 کی بات ہے کہ لتا منگیشکر امرتسر تشریف لائیں۔ 50 کلومیٹر کی دوری پر سرحد کے اس پار جان سے پیاری سہیلی کی یاد میں لتا منگیشکر کا دل بے قرار ہو گیا۔ انہوں نے فون کر کے نور جہاں سے رابطہ کیا۔ وہ بہت دیر تک اپنے بے قرار دلوں کا غبار باتوں سے دور کرتی رہیں۔ ایک دوسرے کی آواز سن کر دونوں عظیم فنکاراؤں نے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میں معروف موسیقار سی رام چندرن اپنی خود نوشت میں تحریر کرتے ہیں، میں نے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے یہ ملاقات اس جگہ کروائی جسے فوج کی زبان میں نو مین لینڈ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں فنکاراؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی اور زور سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ دونوں سہیلیاں شدت غم سے دیر تک روتی رہیں۔ وہاں موجود تمام افراد اس کربناک کیفیت کو برداشت نہ کر پائے اور وہ بھی آنسوؤں سے رونے لگے۔ حتیٰ کہ سرحد کے دونوں جانب کے فوجی بھی نمناک آنکھوں کے ساتھ دو بچھڑی سہیلیوں کے اس ملاقات کا نظارہ کرتے رہے۔ ویسے تو دونوں فنکاراؤں نے متعدد ملاقاتیں کی ہیں، مگر ان کی اس ملاقات کا انداز سب سے جدا اور منفرد تھا۔ ان کی محبت اور عقیدت کا یہ سلسلہ آخری سانسوں تک جاری رہا۔ ملکہ ترنم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو اور سروں کی رانی لتا منگیشکر 6 فروری 2022 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ کہنے کو دونوں عظیم فنکارائیں موت کے بے رحم منہ میں اتر چکی ہیں، مگر چاہنے والے کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک یوں ہی امر رہیں گی۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک گوشہ جمال کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے گھنٹی والے سرخ بٹن کو دبا کر علم و آگہی کے اس کارواں کا مستقل حصہ بن جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فقط آپ کا اپنا سبتِ جمال۔